اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2 چیلنجز کا ذکر کیا ہے۔ پہلا چیلنج سورۃ الہود کے اندر ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی نے نعوذ باللہ قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیں اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے نا تو تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو مزید ایک سٹیپ آگے کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اے نبی اگر یہ قرآن کے بارے شک کرتے ہیں تو ان کو کہیں اس جیسی ایک صورت لے آؤ جو تھوڑی سی ہو، من مثل من تبعیضیہ، تھوڑی سی اس جیسی چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ جی سورۃ الکوثر، 3 آیات ہیں، 1 لائن بنتی ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ قتل کرنے کو تیار ہیں، مارنے کو تیار ہیں، مرنے کو تیار ہیں، لیکن چھوٹی سی صورت لانے کو تیار نہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بند کر کے رکھا ہے، قرآن نے اوپن چیلنج رکھا ہے کہ جو مرضی اس کو مقابلہ کرے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تیار ہے وہ آ جائے۔ سورۃ اللہب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب جہنم میں چلے گا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس صورت کے نازل ہونے کے 10 سال بعد تک ابو لہب زندہ رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے چیلنج کیا ابو لہب جہنم میں چلے گا۔ اب وہ آ کر کہے نبی تیرا قرآن کہتا ہے کہ میں نے جہنم میں چلنا، چاہو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ مذاق میں بھی کہہ دیتا کہ نبی میں نے اسلام قبول کیا، تیرا قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب جہنم میں چلے گا، چاہو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ نہیں کہہ سکا۔ قرآن کا چیلنج ہے، اندازہ لگا لیں اتنی بڑی سازشیں کرنے والے اس کے دل میں ایک اتنا سا بھی خیال نہیں ہے کہ کم از کم میں مذاق میں کہہ دوں کہ میں اسلام میں ہوں۔ اگر کہہ دیتا تو قرآن کی اساس ختم ہو جانی تھی، قرآن کا اجازت ہی نہیں رہنا تھا، نہیں لا سکا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب نہیں، لکھی ہوئی لوح محفوظ میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے، جبریل نے نبی کو سنایا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آگے پڑھ کر سنایا۔ کوئی کاغذات، کوئی پیپرز، کوئی بک نہیں تھی نبی کے سامنے، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ جب بعد میں پرنٹ کی شکل میں اب یہ ہمارے سامنے آئی، اب اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت کے دور میں ذہنوں میں نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کتاب لکھی نہیں گئی تھی، بس کتاب پڑھی گئی تھی۔ لیکن اب جب ہمارے سامنے یہ پرنٹ کی شکل میں آئی تو اللہ کی قسم ایسی چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں الدنیا، دنیا کا لفظ 115 دفعہ استعمال ہوا، مکی اور مدنی 115 دفعہ۔ قرآن میں آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ استعمال ہوا ہے دنیا کے مقابلے میں۔ اب تھوڑا سا غور کریں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، مجھے پتا میں نے دنیا کا لفظ کتنی بار کہا ہے؟ مجھے یاد رہ سکتا ہے؟ آپ فرض کریں گے 600 صفحے کی کتاب میں 23 سال سے آپ کو سکھا رہا ہوں، اس میں سے ایک لفظ نہ میں نے پڑھا ہے نہ میں نے سیکھا ہے۔ جب درس مکمل ہوا، درس کے اینڈ پر دنیا اور آخرت ان کی نظری بالکل برابر، یہ ممکن ہے؟ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، الملائکہ، فرشتے، قرآن میں الملائکہ کا لفظ 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کس وقت؟ ملائکہ کے مقابلے میں شیاطین کا لفظ بھی 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں الموت کا لفظ 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحیات، موت کے مقابلے میں زندگی 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں السیئات، سیئات کا معنی ہے برائیاں، اللہ تعالیٰ نے 167 مرتبہ استعمال کیا۔ سیئات کے مقابلے میں ہے الصالحات، نیکیاں، اللہ تعالیٰ نے 167 مرتبہ استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الکفر، کفر کا مطلب کفر ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ استعمال کیا۔ الکفر کے مقابلے میں ہے الایمان، اللہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ استعمال کیا۔ قرآن میں الانفاق، انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے 73 مرتبہ یعنی کہ 73 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انفاق کے مقابلے میں الرضا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 73 مرتبہ استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ نے ابلیس کا نام لفظ 11 مرتبہ استعمال کیا۔ ابلیس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 11 ہی مرتبہ مسلمانوں کو
شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الکافرین، کافروں کا لفظ 154 مرتبہ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں الجہنم، النار 154 مرتبہ استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الیوم، یوم دن کو کہتے ہیں، 365 مرتبہ استعمال کیا، اور سال کے اندر تقریباً اتنے دن بنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے الشہر، مہینے کا لفظ 12 مرتبہ استعمال کیا، اور سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ اکثر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں نے کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، قالو قالو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اے پیغمبر کل، آپ بھی کہیں، آپ بھی کہیں، وہ کہتے ہیں آپ بھی کہیں۔ قرآن میں قالو کا لفظ 332 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور قالو کے مقابلے میں کل 332 مرتبہ استعمال ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے النفع، نفع کہتے ہیں فائدہ مند چیز کو، اللہ تعالیٰ نے 50 مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا۔ النفع کے مقابلے میں کیا ہے؟ نقصان، الفساد، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 50 مرتبہ استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے المحبت، محبت کا لفظ 83 مرتبہ استعمال کیا۔ محبت کے مقابلے میں ہے الطاعہ، کیونکہ جو محبت ہوتی ہے نا وہ اطاعت گزاری ہوتی ہے، وہ اطاعت مانگتی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے محبوب کا کہنا مانتی ہے کہ محبوب نے جو کہا وہ میں نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ 83 مرتبہ، اس کے مقابلے میں اطاعت، اطاعت کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے 83 مرتبہ استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الصلوات، صلوات، صلاۃ کی جمع، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ استعمال کیا، اور نمازیں تقریباً 5 ہی فرض ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الحساب کا لفظ 29 مرتبہ استعمال کیا، اور حساب کے مقابلے میں العدل، انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی 29 مرتبہ استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے قصے ذکر کیے ہیں، سابقہ امتوں کے، آدم سے لے کر نبی تک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قصے ذکر کیے ہیں۔ 1000 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قصوں کو ذکر کیا ہے، اور 1000 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان قصوں سے، سابقہ امتوں سے اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ 1000 آیات نازل کی قصوں کے حوالے سے، 1000 ہی آیات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں ان لوگوں سے، ان مخلوقوں سے، ان جو نبی کی امتیں ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن میں 1000 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے، یہ کام کرو گے تو میں جنت دوں گا، یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا۔ 1000 آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اور 1000 آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا ہے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو میں یہ سزا دوں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1000 آیات میں لوگوں کو حکم دیا ہے، یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کام کرو، یہ کام کرو۔ 1000 آیات میں اللہ نے کہا ہے، اور 1000 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، فلانا کام نہیں کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ کتاب بولی گئی ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف بولی گئی ہے، اور بولی ہو کتاب بولی ہوئیوں میں بھی اتنا اتفاق کہ اس کی ایک چیز آپس میں ملتی ہے۔ میں نے ایک پروفیسر سے بات کی کہ یہ قرآن میں دنیا کے کسی لٹریچر میں یہ ہو سکتا ہے اس طرح کہ انسان کتاب لکھی ہوئی بھی نہ ہو، بولی ہوئی ہو، اور جب وہ کتاب لفظ بولے تو جب اینڈ میں اس کا اول اور اس کا آخر بالکل آپس میں متفق ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر تو عارضی طور پر آپ نے لکھنا ہے، عارضی طور پر اس میں ترمیم کرنی ہے، پھر تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ دنیا اتنی دفعہ ہے لہٰذا آخرت بھی اتنی دفعہ آئے گا۔ لیکن کہتے ہیں جو کتاب بولی گئی ہے، جو لکھی ہوئی بھی نہیں گئی، جس کا ایک لفظ بھی اس وقت نہیں لکھا گیا، بعد میں لکھا گیا، اس کتاب میں اس طرح کا اتفاق تو ناممکن ہے، انسان کی عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ چند چیزیں رہ گئی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الصیف اور الحر، گرمی کے لفظ 2 عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک الصیف، ایک الحر، ان دونوں لفظوں کو اللہ نے 5 مرتبہ استعمال کیا۔ گرمی کے مقابلے میں محترم سامنے سردی ہے، اور سردی کے عربی میں 2 لفظ ہیں، الشتاء اور البرد۔ الشتاء اور البرد، یہ دونوں لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 مرتبہ استعمال کیے ہیں۔ المصیبت، مصیبت کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 75 مرتبہ استعمال کیا، اور 75 ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الشکر کا لفظ استعمال کیا کہ جتنی مرضی مصیبت انسان کے اوپر ٹوٹ رہی ہو، اس کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے البخل، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ استعمال کیا،
اور 12 ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے الحسرت کے انسان کل قیامت کے دن بخل کرنے والا، پھر جوسی کرنے والا کل قیامت کے دن ندامت اور حسرت کا باعث بنے گا، یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 مرتبہ استعمال کیا۔ محترم سامعین، یہ تو چند مثالیں ہیں، میں نے تقریباً 3 صفحے اس مثالوں سے لکھی ہیں، تقریباً جو جمع کی ہیں قرآن سے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، 15 منٹ میرے ہو گئے ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کے اندر اتفاق رکھا ہے، اتنا اس کے اندر بیلنس رکھا ہے، ایک کام جو ہے اتنا ہی وہی کام دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ دنیا کی اور کسی کتاب میں اس طرح کی مثالیں نہیں مل سکتی، نہ ہی کسی لٹریچر میں مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے۔ جو باقی مثالیں ہیں وہ پھر کبھی صحیح، لیکن اگلا درس میں قرآن کے صرف 2 لفظوں کے بارے دوں گا، الحمد اور للہ۔ الحمدللہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا دقائق، کیا لبسات اور کیا بریک بینی رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔